مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے مغربی اور صہیونی قوتیں آخر کیوں کوشاں ہیں؟ 11ویں صدی کا آغاز ہوتے ہی یورپی طاقتیں یروشلم پر کیوں کود پڑیں؟ اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی کیا حقیقت ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو آج ایک اہم ترین موضوع ہونے کے باوجود عالمی میڈیا سے غائب ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں ان کی خفیہ حقیقتوں سے پردہ اٹھائیں گے جو حقائق اور احادیث میں موجود پیشن گوئیوں پر مبنی ہیں، جس سے ہم تمام مسلمانوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی اور سفر معراج کا آغاز کیا تھا۔ دوسری طرف یہود و نصارہ کے لیے بھی یہ سرزمین مقدس ہے۔ یہودیوں کے مطابق اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی اور اسی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوئی تھی جو بعد میں تباہ ہو گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کو ہدایت ملی تو ان سے خوش ہو کر اللہ نے انہیں تابوت سکینہ عطا کی، جو ایک مقدس صندوق تھی اور اس میں انبیاء کرام کی استعمال شدہ چیزیں تھیں۔ اس صندوق کی بدولت یہ قوم ہر میدان میں فاتح ثابت ہوئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا، جسے 900 قبل مسیح میں آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ یہ ہیکل نہایت ہی عظیم الشان اور مضبوط تھا، جسے جناتوں نے آپ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ اس ہیکل کے اندر جس جگہ آپ عبادت کیا کرتے تھے وہی اس تابوت کو رکھا گیا اور کسی عام شخص کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ آپ کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل نے سرکشی شروع کر دی اور اللہ کے نافرمان ہو گئے تو اللہ کے قانون کے مطابق ان پر عذاب آ گیا۔ لہٰذا 500 قبل مسیح میں بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ پورے شہر میں خون کی ندیاں بہائی گئیں اور لاکھوں یہودیوں کو سرے عام قتل کیا گیا۔ آخر اس قوم نے توبہ کا راستہ اپنایا اور اللہ سے مدد طلب کی۔ لہٰذا کچھ عرصے بعد جب سائرس کی حکومت آئی تو اس نے یہودیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کروایا اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی اجازت دے دی۔ اس ہنگامہ آرائی میں وہ مقدس صندوق کہیں گم گئی۔ کہتے ہیں کہ بخت نصر نے اس صندوق کو کہیں دفن کروا دیا تھا۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ صندوق اللہ کے حکم سے کہیں چھپا دی گئی۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور یہودی یروشلم میں دوبارہ آباد ہو گئے، مگر یہ سرکش قوم دوبارہ نافرمانی پر اتر آئے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حق کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ پھر دہرائی گئی اور قانون الہی کے مطابق ایک اور ظالم بادشاہ ان پر قہر بن کر نازل ہوا، جسے تاریخ ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جرنیل بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے یروشلم سے یہودیوں کا کیڑے مکوڑوں کی طرح صفایا کر دیا اور بچے کچے یہودی یروشلم چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب عربوں میں اسلام آیا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اسلام یروشلم کی سرزمین تک پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں اس جگہ مسجد اقصی کی تعمیر کروائی۔ 1000 سالوں تک یروشلم مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا۔ بالآخر 19ویں صدی کے وسط میں جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو برطانیہ اور امریکہ کی سازشوں سے یروشلم میں یہودیوں کو دوبارہ آباد کروایا گیا اور عربوں کو ایک نا ختم ہونے والی خانہ جنگی میں جھونک دیا گیا۔ آج یہ یہودی ریاست قبلہ اول کو شہید کر کے وہاں اپنے اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اس تابوت سکینہ کو دوبارہ کھوج نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بخت نصر نے تباہی کے وقت ایک مقام پر اس صندوق کو چھپا دیا تھا اور آج وہاں مسجد اقصی کھڑی ہے۔ 1967 عیسوی کی جنگ کے بعد صہیونی حکومت نے مسجد اقصی کے گرد سرنگیں کھدوانا شروع کی، جس سے مسجد اقصی کو خاطر خواہ نقصانات پہنچے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آثار قدیمہ کی کھدائی کی آڑ میں اسرائیل نے مسجد اقصی کے ارد گرد بے شمار سرنگیں کھودی ہیں جو مسجد کے اندرون حصے تک پہنچ چکی ہیں۔ یہودی عقیدے کے مطابق جب وہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں گے تو اس کے ایک دیوار سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو ان کا مسیحا ہوگا اور دنیا میں دوبارہ غالب ہونے کے لیے
مسیحا کا ظاہر ہونا ضروری ہے، اور احادیث کی روح سے وہ شخص کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ وہ دجال ہوگا۔